बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत के साथ, कुछ ख़बरों के साथ दुआ कीजिए पाकिस्तान को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान इसी तरह पले बढ़े। और जो कुछ इस वक्त दर पर्दा किया जा रहा है, अल्लाह ताला ऐसे अज़ाइम करने वालों से पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखे। और सिर्फ़ ऐसी आप दुआ कीजिए कि ऐसी प्लानिंग कामयाब हो जो सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में हो, और जो इंडिविजुअल्स की सर्वाइवल के लिए जितनी भी प्लानिंग की जा रही है, जो हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, जो कुछ कहा जा रहा है वो एक्सपोज हो। और मैं सबसे कहूँगा कि वो अपनी आंखें खुली रखें। इस वक्त मामला बहुत ही क्रूशल है। ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है किसी का भी, ना मेरा पॉलिटिकल एजेंडा है और ना ही अरशद शरीफ साहब का एजेंडा है, ना ही ARY का एजेंडा है। ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये पाकिस्तान का एजेंडा है। ये बात ज़हन में रखिए। और हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जानकर, वो आईने पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कर रहे हैं, वो जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, वो सियासी आज़ादियों के लिए कर रहे हैं, वो सियासी हुकूक के लिए कर रहे हैं, वो आज़ादी सहाफ़त के लिए कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कर रहे हैं। और हम जो कुछ भी सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि ये मामूली सौबत नहीं है, ये मामूली मुश्किल नहीं है कि अपने वतन से दूर होना और इस तरीके से जलावतनी की ज़िंदगी गुजारना कोई मामूली बात नहीं है। ये बड़ी सख्त करख्त बात है और न करदा गुनाह, और उसकी वजह यह है असूल पे होते हुए हम ये काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये करते रहेंगे। और ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है और मौत खुद हिफाजत करती है ज़िंदगी की। जो वक्त लिखा हुआ है वो इंशाअल्लाह अपने मुकर्ररा वक्त पे आना ही आना है, उससे किसी चीज़ की घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपका ज़मीर मुतमईन है, आपने अपनी ज़िंदगी प्रोफेशनल अच्छी गुजारी है, अपने हकूक़ व फ़राइज़ का ख्याल रखा है, अल्लाह ताला के यहाँ सर्बसजूद रहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अल्लाह के पास जाने से किसी किस्म की घबराहट हो। तो मौत क्या है? मौत यही है कि अल्लाह ताला के पास जाना होता है और अल्लाह ताला के पास जाके हाज़िरी देनी होती है, अपना हिसाब किताब देना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हम तैयार हैं और बफ़ज़ल खुदा तैयार हैं। और ना ही कभी हराम खाया, ना ही कभी हराम खोरी की, ना ही पाकिस्तान के लिए और ना ही आईने पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी गलती की कि जिससे मेरे वतन को नुकसान पहुँचे, मेरे आइन को नुकसान पहुँचे। हमने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के लिए किया और पाकिस्तान के लिए हम करते रहेंगे। अगर कोई इनफरादी शख्स, अगर कोई फ़र्द वाहिद ये समझ बैठा था या समझ रहा है कि हम उसके कोई ज़ाती एजेंडे पे चल रहे थे, उसका कोई ज़ाती ग़ुलाम थे, नहीं, हरगिज़ नहीं थे। हम सिर्फ़ और सिर्फ जो कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा हो रहा था हम उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। मेरा भी यही है और अरशद शरीफ साहब का भी यही है, इमरान रियाज भी यही कर रहा था। वरना तो नमाज यूसुफ, ARY न्यूज़, वरना तो इस पूरी मार्केट में, इस गलाजत के ढेर में कौन है जी जो नोटों की जो दथियाँ हैं वो नहीं ले सकता। नोटों की दथियाँ सब कुछ देखी हुई हैं, ऑफर्स भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन अल्लाह ने महफूज रखा है। इसलिए कि हम रिज़्क़ हलाल पे यकीन रखते हैं और रिज़्क़ हलाल पे यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला देते हैं और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी, शोहरत भी दी, इज़्ज़त भी दी, शोहरत भी दी, सब कुछ दिया, रिज़्क़ भी दिया, कुशादा रिज़्क़ दिया और अच्छी फैमिली भी दी। इसलिए ये जो कुछ आने वाले दिनों में मज़ीद गंद उछाला जाएगा, आने वाले दिनों में मज़ीद सहाफ़ियों पे सख्त वक्त आने वाला है। मैं आपको बता दूं, आज हमारी बारी है, कल को आपकी बारी होगी। आप तो बस थोड़ा सा एक डिफ़र करके देखें, आप 1 इंच के लिए इधर उधर होके देखें, अंदाज़ा हो जाएगा आप भी गद्दार भी बन जाएंगे, आप करप्ट भी बन जाएंगे, आप सब कुछ बन जाएंगे। तो इसलिए जी दामन साफ़ है, ना कोई परमिट लिया, ना कोई प्लॉट लिया, ना कोई पैसा लिया और ना ही डायरेक्ट कोई फेवर ली और ना ही इनडायरेक्ट फेवर ली। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब, तमाम के तमाम साबिका हुकूमतें भी मौजूद हैं, मौजूदा हुकूमतें भी मौजूद हैं और साबिका मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद है, मौजूदा लीडरशिप भी, मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद है, सबको इल्म है। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त है और आने वाले दिन मज़ीद मुश्किल होंगे। उसकी वजह यह है, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दूं, उसकी वजह यह है कि हम
آئین پاکستان پہ یقین نہیں رکھتے، ہم آئین پاکستان کو ایک سمجھتے ہیں کہ ردی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو ہم ذاتی خواہشات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، ذاتی خواہشات کے مطابق اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آئین پاکستان کو اس وقت تک پسند کرتے ہیں جب تک وہ اپنی انفرادی شخص کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، تب تک وہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آئین اس سے تقاضا کرتا ہے کہ جناب آپ آئین کی حدود سے باہر نکل رہے ہیں، واپس آ جائیں، تب وہ آئین بھی ردی کی ٹوکری میں، قانون بھی ردی کی ٹوکری میں، اور سارے ضابطے، اخلاقیات، سب کچھ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب میں ہوں طاقتور، میں ہوں، میرا حکم چلے گا، اور میرے ایک اشارے پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور جب میرے ایک اشارے پہ ہو سکتا ہے تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کن فیکون، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کن فیکون کی خصوصیت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اونلی، جو رب کائنات ہے اور پروردگار دو عالم ہے، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا رب ہے، صرف اس کی ہے یہ، اور اس کی خصوصیات کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اختیارات تفویض کیے ہیں اپنا نائب بنا کے مختلف شعبوں میں، تو اس کو پھر اسی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں اگر آپ خیانت کریں گے، اس امانت میں، اللہ کی دی ہوئی امانت میں، کسی بندے کی دی ہوئی امانت بھی قابل معافی نہیں ہے، اس کی گرفت بھی سیدھی دوزخ ہے جب تک کہ وہ امانت واپس نہ کر دی جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی امانت کسی انسان کے سپرد کر رہا ہے اور وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے اور اس کے بعد سینہ زوری کرتا ہے اور اس کے بعد مس یوز کرتا ہے، پھر انسانوں کی تذلیل کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی تذلیل کرتا ہے، تو یقین جانیں کہ پھر اس کو رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو رسوا ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ یہ قرآن مجید میں بھی پوری کی پوری واقعات بیان کیے ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں بچ سکا، جو خدائی کے دعوے دار تھے وہ بھی نہیں بچ سکے۔ اور پھر عصر حاضر میں بھی ایسی بے شمار مثالیں ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کسی کے فیملی ممبر کو دکھ نہ پہنچے، درد نہ پہنچے، لیکن مثالیں موجود ہیں کہ جو نشان عبرت بنانے آئے تھے، جو عبرت کا مقام بنانے آئے تھے، وہ خود نشان عبرت بن گئے اور بے یار و مددگار مارے گئے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا کسی نے پوچھا نہیں، اور ان کی قبروں تک جانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ پاکستان اس وقت شدید ترین مشکلات کا شکار ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک ہمارے پولیٹیکل پلیئرز آپس میں بیٹھ کے کسی تصفیے پہ نہیں پہنچ سکتے، آپس میں یونٹی پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، یونٹی پیدا کریں، اور اپنا روڈ میپ خود طے کریں کہ آنے والے دنوں میں انہوں نے کیا کرنا ہے، الیکشن کیسے ہونے ہیں، الیکشن کب ہونے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسا ہونا ہے، یہ آپس میں بیٹھ کے طے کیجئے، ورنہ ارادے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ آپ لوگ لڑیں گے، دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے پہ مقدمات درج ہوں گے، میڈیا آپس میں لڑے گا، آپس میں دست و گریباں ہوگا، ARY نیوز بند ہے، 4000 خاندان اس وقت جو ہے وہ فاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ARY بند ہے، 4000 خاندان جو اس کے جاب پہ تھے وہ سارے کے سارے جاب لیس ہیں، بزنس آ نہیں رہا، پیسے تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی؟ اور سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے، سنگل بینچ نے آرڈر کیا، اس کے بعد ڈبل بینچ، ڈویژن بینچ نے آرڈر کر دیا، لیکن ARY کو نہیں کھولا جا رہا۔ حکومت وقت بے بس ہے، پیمرا بے بس ہے، کیبل آپریٹرز بے بس ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور 4000 خاندانوں کے گھروں میں فاقے آنے والے ہیں کیونکہ چند دن کے بعد تنخواہیں دینی ہیں، اور سب کے گھروں میں تنخواہیں جائیں گی تو ان کے چولہے جلیں گے۔ اور میں ایسے ملازمین کو جانتا ہوں جو بے ہوش ہو چکے ہیں یہ سن کے کہ ہم، اور وہ بیچارے، اور خاص طور پہ بیچارے کیجیے، اب تو مڈل کلاس بھی، اب تو یہ نہیں چھوڑیں ڈرائیور، DSNG آپریٹر، ہیلپر، نہیں، اب تو اچھے خاصے تگڑے ایک رپورٹر کا جب بجلی کا بل 50,000 آئے گا اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بجلی کے بل آ رہے ہیں 50,000، 60,000، 55,000، یہ بجلی کے بل آئے ہیں اور وہ سارے لے کے پھر رہے ہیں۔
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ سندھ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے فیصلہ دیا، اب ڈبل بینچ نے فیصلہ دیا. پیمرا گیا تھا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کریں، ڈبل بینچ نے، ڈویژن بینچ نے، سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے حکم دیا ہے کہ پہلا حکم بھی برقرار ہے، مزید حکم ہے کہ آپ جائیں اور جا کے کھلوائیں، لیکن کوئی نہیں کھلوایا جا رہا. یہ بات کون نہیں کھلوا رہا سب کو پتہ ہے. اور اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں اس ساری صورتحال پہ. اس وقت پاکستان میں صحافیوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ آپ کے گروپ سے نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کے لائک مائنڈڈ نہیں ہے، اس لیے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خود سوچیں ذرا، کل آپ کو ننگا کیا جائے گا تو آپ کے ساتھ کیا گزرے گی. یہ اس وقت ہے، کوئی جرم نہیں کیا، جرم کوئی بھی نہیں ہے، جرم ہے نہیں، صرف یہ ہے کہ جناب حکم عدولی ہو رہی ہے، حکم عدولی ہو رہی ہے اور اسکرپٹ پر خراب ہو گیا ہے، اور اسکرپٹ کا خراب ہونے کا سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے میڈیا پہ. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. عالمی ذرائع ابلاغ، واشنگٹن پوسٹ ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، پروفیسر نوم چومسکی ہوں، اور بڑے بڑے عالمی حقوق کی تنظیمیں ہوں، معاملات وہاں تک پہنچ چکے ہیں. ٹائمز نے کیا لکھا ہے وہ بھی ذرا سوچئے کہ ٹائمز کی سٹوری دیکھیں. عالمی ذرائع ابلاغ کیا لکھ رہے ہیں؟ تماشا بنایا ہوا ہے پورے پاکستان کو. آئین پاکستان ہے لیکن نہیں ہے. جو حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ حکومت نہیں ہے، وہ ڈیجورے ہے، ڈیفیکٹو حکومت کوئی اور کسی اور کے پاس ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ اصلاح کی جائے، اور آپس میں تمام میڈیا ہاؤسز انڈیویجول بول رہے ہیں، لیکن میڈیا ہاؤسز ہے اے پی این ایس خاموش، سی پی این ای خاموش، جس کو کہنا چاہیے آواز وہ نہیں آواز آ رہی، اور آپ کا جو پی بی اے ہے وہ خاموش ہے. سارے کے سارے خاموش ہیں. تمسخر اڑایا جا رہا ہے، لوگوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، صحافیوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، سیاسی کارکنوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے. ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مذاق اڑایا گیا. تو ذہن میں رکھیے گا. قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں ہے سورہ الم نشرہ، اس میں واضح طور پہ ہے، اور بھی کافی جگہوں پہ ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے 1% بھی. مشکلات آتی ہیں لیکن مشکلات کے بعد پھر آسانیاں آتی ہیں، تنگی کے بعد آسانی آنی ہی آنی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. تو یہی عرض کرنا تھا. ابھی بھی وقت ہے، جاگ جائیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم سب کو آپس میں دست و گرباں کر کے اور پتہ چلے میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم، ایسا نہ ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.